اگر آپ پاکستان میں ٹیکسیشن، نیشنل ایسیٹس اور بڑے فائنینشیل فیصلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ آج ہم صرف پی آئی اے کے آکشن کی بات نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ اس فیصلے کا براہ راست اثر پاکستانی عوام، ٹیکس دہندگان اور مستقبل کی معیشت پر کیسے پڑ سکتا ہے۔ ایک ایسا قومی ادارہ جو کبھی پاکستان کی پہچان سمجھا جاتا تھا، آج حکومت کے لیے مالی بوجھ بن چکا ہے، اور یہی وہ پس منظر ہے جہاں سے پی آئی اے پریواٹیزیشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کئی سالوں سے مسلسل لاسز میں جا رہی تھی، اور ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو ہر سال اربوں روپے قومی خزانے سے دینے پڑتے رہے۔ یہ رقم دراصل عوام کے ادا کردہ ٹیکس سے آتی ہے، یعنی ایک عام ٹیکس پیئر بلاواسطہ طور پر پی آئی اے کی ناقص مینجمنٹ اور انیفیشنسیز کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ اسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پی آئی اے کو آکشن کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے تاکہ ریاست اس مالی بوجھ سے نکل سکے اور یہ ادارہ کمرشل بنیادوں پر چل سکے۔ حکومت کے موجودہ پلان کے مطابق پی آئی اے کے 75% شیئرز آکشن کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ باقی 25% شیئرز مستقبل میں بائر کو خریدنے کا اختیار دیا جائے گا۔ یہ آکشن محض شیئرز کی فروخت نہیں بلکہ ایک مکمل کنٹرول ٹرانسفر ہے، جس کے بعد مینجمنٹ ڈیسیجنز، آپریشنل پلاننگ اور فائنینشیل اسٹریٹجی نئے مالک کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آکشن سے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ، ڈیٹس کی سیٹلمنٹ اور آپریشنل امپرومنٹ پر خرچ کیا جائے گا، جبکہ ایک محدود حصہ گورنمنٹ ریونیوز میں شامل ہوگا، جس سے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب یہاں ایک نہایت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پی آئی اے کا مالک کون بن سکتا ہے؟ تو اس آکشن میں کوئی عام فرد حصہ نہیں لے سکتا، بلکہ وہی بزنس گروپس، ایئر لائنز یا کنسورشیم ایلیجبل ہیں جو حکومت کی مقرر کردہ فائنینشیل اور ٹیکنیکل کرائٹیریا پر پورا اترتے ہوں۔ ممکنہ بائرز میں بڑے پاکستانی کنگلومریٹس، ایوییشن سیکٹر سے وابستہ کمپنیاں یا ایسے کنسورشیم شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس نہ صرف بھاری سرمایہ ہو بلکہ ایئر لائن مینجمنٹ کا تجربہ اور لانگ ٹرم ویژن بھی موجود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بائر پر یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں پی آئی اے میں سبسٹینشل انویسٹمنٹ کرے تاکہ فلیٹ، روٹس، سیفٹی سٹینڈرڈز اور سروس کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ٹیکسیشن کے حوالے سے پی آئی اے پرائیویٹیزیشن ایک نہایت اہم پریسیڈنٹ بن سکتی ہے۔ حکومت نے آکشن کو پرکشش بنانے کے لیے کچھ ٹیکس ریلیٹڈ سہولتیں دی ہیں، جن میں ٹرانزیکشن لیول پر سیلز ٹیکس سے متعلق نرمی اور بعض فسکل ایڈجسٹمنٹ شامل ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوٹینشیل بائرز پر غیر ضروری ٹیکس برڈن نہ پڑے اور آکشن پروسیس میں کمپٹیشن بڑھے۔ تاہم پرائیویٹیزیشن مکمل ہونے کے بعد پی آئی اے ایک پرائیویٹ کمرشل اینٹی کے طور پر تمام اپلیکیبل ٹیکسز کے دائرے میں آ جائے گی، یعنی انکم ٹیکس، وتھ ہولڈنگ ٹیکس، ایئرپورٹ چارجز اور دیگر اسٹیٹوٹری آبلیگیشنز اب براہ راست بائر اور مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوں گی، نہ کہ حکومت کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹیزیشن کا سب سے بڑا فائدہ حکومت کو یہ ہوگا کہ پی آئی اے کے لاسز اب قومی خزانے پر بوجھ نہیں رہیں گے۔ پہلے جو رقم ٹیکس پیئرز کے پیسے سے پی آئی اے کو دی جاتی تھی، وہ اب ایجوکیشن، ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پی آئی اے آکشن دراصل ٹیکس ایفیشنسی اور فسکل ڈسپلن کی طرف ایک اہم قدم ہے، بشرطیکہ اسے درست انداز میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ پی آئی اے کے امپلائیز کے حوالے سے عوام میں خدشات فطری ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پرائیویٹیزیشن کے بعد کم از کم ایک مخصوص مدت تک ملازمین کی نوکریاں محفوظ رہیں گی، جبکہ پینشنز اور پاسٹ لائبلٹیز کو الگ فریم ورک کے تحت مینیج کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ سوشل امپیکٹ کو کم سے کم رکھا جائے اور ورک فورس کو اچانک غیر یقینی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجموعی طور پر پی آئی اے پرائیویٹیزیشن پاکستان کے براڈر اکنامک ریفارم ایجنڈا کا حصہ ہے، جس میں لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو یا تو سسٹینیبل بنایا جا رہا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر نیا مالک پروفیشنل مینجمنٹ، ٹرانسپیرنسی اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ پی آئی اے کو چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات ایوییشن سیکٹر، ٹورزم، امپلائمنٹ اور بالآخر ٹیکس ریونیوز پر بھی نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گورننس کے مسائل برقرار رہے تو یہ موقع ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ پی آئی اے آکشن صرف ایک ایئر لائن کی فروخت نہیں بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ آیا پاکستان واقعی سسٹینیبل اکنامک ریفارمز کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اس فیصلے کے حقیقی نتائج آنے والے برسوں میں پی آئی اے کی پرفارمنس، پروفیٹیبلٹی اور نیشنل اکانومی میں اس کے کنٹریبیوشن سے واضح ہوں گے۔
If you find this analysis useful, don't forget to like, share, and subscribe to IRA Tax and Consultants for more professional insights on taxation, economy, and financial reforms.